اگر کوئی 40 فجر میں یہ دعائے عہد پڑھ لے وہ ضرور بالضرور امام کے لشکر میں شامل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 فجر میں پڑھی جائے، مسلسل پڑھی جائے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ 40 فجر اٹھے کون؟ سوال تو پہلا یہ ہے نا کہ 40 فجر اٹھے کون؟ دعا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دعا عہد تو آیت اللہ سیستانی کے والد باقر سیستانی، انہوں نے وہ تمام دعائیں جو امام زمانہ سے منسوب تھی اور وہ تمام نمازیں جو امام زمانہ سے منسوب تھی 40 شب جمعہ پڑھنے کی کوشش کی، اور مختلف مساجد میں، کبھی قم کی مسجد میں جاتے، کبھی مشہد کی مسجد میں جاتے، کبھی مسجد جمکران میں جاتے، کبھی حرم معصومہ قم میں جاتے، مختلف مسجدوں میں جو بڑی ریکگنائز مسجدیں تھیں امام زمانہ سے منسوب مسجدیں تھیں، کبھی مسجد سہیلہ جاتے، مسجد کوفہ جاتے، مختلف مسجدیں امام زمانہ کے نام پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آخری شب جمعہ آئی تو میں اسی طرح سے ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، اور میں ایران میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایران کا یہ واقعہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور مسجد کے اندر آ رہا ہے، میں نے محسوس کیا کہ وہ نور یقیناً امام زمانہ کا ہے۔ جلدی جلدی میں نے اپنی نماز کو تمام کیا، اور ایک مرتبہ میں بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، اور وہ نور جو میں نے دیکھا تھا وہ نورانی شخصیت امام زمانہ بھی اس جنازے میں موجود ہے۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں امام سے مخاطب ہو سکوں، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے زبان پہ تالا لگ گیا، میں امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، دیکھتا جا رہا ہوں کہ امام کیا کر رہے ہیں۔ امام نے اس کی تشییع جنازہ کی اور پھر مجھ سے کہنے لگے، اے سیستانی، اگر اس صاحب جنازہ کی طرح ہو جاؤ تو تمہیں یہ اعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود تمہاری زندگی میں بھی اور تمہارے مرنے کے وقت تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے۔ ہمت کر کے میں نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس خاتون کی کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے آپ جنازے میں شرکت کر رہے ہیں؟ امام نے کہا بس ایک نیکی تھی، اور وہ نیکی مجھے بڑی پسند آئی۔ یہ خواتین کو بھی پیغام ہے اور ان مردوں کو بھی پیغام ہے جن کی خواتین یہ عمل نہیں کر رہی ہیں، وہ جا کے اپنے گھروں میں اس کو اسٹرک کریں۔ امام نے کہا کہ اس کی نیکی یہ تھی کہ اس خاتون نے جب شاہ ایران نے، محمد رضا شاہ پہلوی نے، انقلاب ایران سے پہلے بادشاہ ایران نے یہ قانون لگایا تھا کہ کوئی بھی پردے کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا، ایرانی چادر کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا، اگر کوئی پردے کے ساتھ باہر نکلے گا تو اسے جیل ہو جائے گی۔ 7 سال تک یہ قانون نافذ رہا، اور یونیورسٹیز میں اور بازاروں میں عورتیں بے مقنا و چادر جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ انقلاب ایران آ گیا اور امام خمینی نے ٹیک اوور کر دیا۔ کہ یہ خاتون 7 سال تک اپنے گھر سے نہیں نکلی، حتیٰ کہ ضروری ترین کام کے لیے بھی نہیں نکلی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ میرا پردہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے کام سے، کہ اس کے پردے کی حفاظت مجھے اتنی پسند آئی کہ اب میں اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اے سیستانی، اپنا عمل اتنا بہترین کر لو کہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے جنازے میں شریک ہوا کروں۔ ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ برائے خشنودی امام زمانہ بارے دیگر صلوات۔ اللہ